بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 اور 17۔ پیچھے نے پڑھا تھا ولیلہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، پس جدھر منہ پھیرو تم ادھر اللہ ہی کی عبادت کی سمت ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے وقالو، اور کہا انہوں نے، وقالو اتخذ اللہ ولدن، کہ اللہ نے پکڑا والدن نکرہ ہے کوئی لڑکا۔ تو ترجمہ اس کا کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد کو پکڑا۔ سبحانہ پاک ہے وہ، پاکی ہے اس کو، مطلب اللہ کو پاکی ہے۔ ہا ضمیر لفظ الجلالہ کی طرف لٹائی جا رہی ہے۔ بلکہ لہو اسی کا ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں۔ قل لہو، قل سب، لہو واسطے اس کے، قانتون اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ بدیع السماواتی نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں، والارض اور زمین کا۔ نیا پیدا کرنا مطلب یعنی کہ انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے کسی چیز کا تصور ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو دیکھ کے تو اس میں تبدیلی وغیرہ کر کے شکل دیکھ کے، اگر کوئی لوگ تصویر بناتے ہیں ہاتھ ہے تو ان کے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے کہ اس طرح کا فیس ہے، اس طرح کا چہرہ ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان چیز بناتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے ایک تصور آتا ہے، پھر وہ بناتا ہے، اور تصور اس چیز کا ہوتا ہے جو چیز پہلے موجود ہو۔ تو اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو نیا پیدا کیا، مطلب انسان کے لیے تو تصور ضروری ہے، لیکن اللہ پاک کے لیے، مالک و خالق کے لیے وہ تصور ضروری نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، بغیر کسی تصور کے پیدا کرنے والا ہے، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اس کا فیصلہ، اس کا حکم کسی کام میں آ جاتا ہے، فَإِنَّمَا پس صرف، یقول وہ فرماتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فَیَکُون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ تمام آسمان زمین اس کی ملکیت ہیں، سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، سب سے پہلے بنانے والا، اور جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، مشرکوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا، معاذ اللہ۔ رب قدوس نے اس ارشاد گرامی سے ان کے برے عقائد و نظریات کا رد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو سبحانہ و فرما کر اس عقیدہ کی تردید کر دی کہ وہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد باپ کی مثل ہوتی ہے اور اللہ بے مثل ہے، اللہ بے مثل ہے۔ ایک بچے نے سوال کیا کہ میں اللہ کو کیسے دیکھوں؟ تو جواب دینے والے نے کہا، اس بچے سے کہا، کیا تو اپنی آنکھیں دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت عزیر و عیسیٰ علیہ السلام اولاد ہوتے تو وہ بھی اللہ کی طرح واجب و قدیم ہوتے، جبکہ ایسا قطعاً نہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت فرما کر ان کے باطل عقائد کا رد فرمایا ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا کر کے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ ان چیزوں کا تو پہلے نام و نشان ہی نہ تھا، اس نے بنایا، نہ نمونہ تھا، نہ مادہ تھا، نہ بنانے کے آلات تھے۔ اس نے زمین و آسمان کو اپنے ارادے سے پیدا فرمایا، اس کی قدرت ہے، جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کی ذات گرامی تو لفظ کن کی بھی محتاج نہیں، جب لفظ کن کہنے کا ارادہ ہی فرماتا ہے تو شے ہو جاتی ہے، جیسے اس آیہ کریمہ سے واضح ہوتا ہے، اذا اراد شیئا
ان یقول لہ کن فیکون۔ کن فیکون کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے، وہ وقت کا محتاج نہیں، مادے کا محتاج نہیں، جیسے چاہتا ہے جتنے عرصے میں چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمارے لیے خوشیاں غمیاں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی غم ہمیں ملتا ہے تو اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے غم جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمارے لیے خاص ہے۔ آقا علیہ السلام کو طفیل کہ ہم آقا کی امت ہیں، نبی علیہ السلام کی امت ہیں۔ ہمارے لیے اگر کوئی غم ہمیں ملتا ہے تو ہمارے بہت سارے جو گناہ ہوتے ہیں جن کا میں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ معاملہ کر رہا ہوں اور گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، تو اللہ پاک ایسے گناہوں کا اور بہت سارے گناہوں کا اللہ پاک کفارہ کر دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔